سب سے پہلے تو اس افسوسناک حادثے پر بات کر لیتے ہیں جو پاکستانیوں کو یونان میں پیش آیا۔ وہاں پہ مزید پاکستانی ڈوب گئے، 43 پاکستانیوں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، جبکہ 46 بچ گئے۔ یہ کشتی میں لیبیا سے یونان جا رہے تھے، سمندر میں کہیں پہ یہ کشتی ڈوب گئی۔ کہاں پہ ڈوبی اس حوالے سے بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ 43 لوگ لاپتہ ہیں، جن میں سے 4 کی لاشیں مل گئی ہیں، جبکہ 46 کو بچا لیا گیا ہے۔ اس کشتی میں بچنے والے کچھ پاکستانی بتا رہے ہیں کہ کشتی میں اتنی زیادہ جگہ نہیں تھی، اس میں لوگوں کو ٹھونسا گیا تھا، اور سارے کے سارے نہ صرف یہ اس کشتی میں سوار جو ان کی تعداد کو 80 سے بھی اوپر ہے، 89 بندی کی تعداد جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ 46 بچا لیا گیا ہے، جبکہ 43 لاپتہ ہیں، ان میں سے 4 کی لاشیں مل گئی ہیں۔ تو اس طرح سے 89 ان کی تعداد بنتی ہے، 89 تعداد بنتی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لیبیا سے 4 مزید کشتیاں بھی یونان جا رہی تھی، وہ بھی اسی طرح سے غیر قانونی لوگ تھے، لیکن ان میں کچھ پاکستانی تھے، کچھ دوسرے ممالک کے لوگ تھے۔ اس میں صرف اور صرف پاکستانی تھے جو غیر قانونی طور پر لیبیا تک کیسے پہنچے، لیبیا تک بھی یہ لوگ غیر قانونی طور پر پہنچے۔ اکثر ہم ایسے حادثات دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ احمد قریشی وہاں پہ پاکستان کے یونان میں سفیر ہیں، ان کی طرف سے تفصیلات فراہم کی گئی، انہی کی طرف سے یہ سارا کچھ بتایا گیا ہے کہ کہا کہ 39 کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، جبکہ 4 کی لاشیں مل گئی ہیں، جبکہ 46 کو بچا لیا گیا ہے۔ تو یہ حادثات کیسے آج، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سب سے بڑا سوال یہی ہے، اس کی ذمہ دار ہماری ایجنسیاں ہیں، ہمارے حکمران ہیں، ہماری حکومت ہے، ہماری آج کی رجیم ہے، جو بغیر سیکورٹی کے اتنی زیادہ سختی نہیں کرتے کہ لوگ ایران کا بارڈر کراس کر کے، افغانستان کا بارڈر کراس کر کے یا کسی بھی طریقے سے وہ پاکستان سے فرار ہوتے ہیں، اور غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں اگر 100 بندہ چلتا ہے تو جس منزل کے لیے ان سے لاکھوں روپے لیا جاتا ہے، وہاں پر 4-5 ہی پہنچ پاتے ہیں۔ کوئی کسی سرحد کو عبور کرتے ہوئے، کوئی کسی سرحد سے باہر نکلتے ہوئے، کوئی صحرا میں بھوک سے مر جاتے ہیں، اور جو بچ جاتے ہیں ان میں سے بہت سے سمندر میں ڈوب کے مر جاتے ہیں، اور ان کے لواحقین ہمیشہ کے لیے روتے رہ جاتے ہیں۔ بہرحال ذمہ داری کا تعین کرنا ہے، ذمہ داری انہی لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو اس معاملے کو دیکھتے ہیں اور ایمانداری سے، دیانتداری سے کام نہیں کرتے۔ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اس میں متعلقہ محکموں کے، متعلقہ شعبوں کے لوگ ملوث نہ ہوں، جو ان لوگوں کو پاکستان سے باہر جانے دیتے ہیں کسی بھی صورت میں۔ بہرحال ہماری حکومت کو اس حوالے سے بہت کچھ کرنا ہوگا۔ حکومت کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے، عمران خان کی پڑی ہوئی ہے کہ عمران خان کو کسی طرح سے نیچا دکھایا جائے، عمران خان کو کسی طرح سے جیل میں جتنی دیر تک رکھا جا سکتا ہے اتنی دیر تک رکھا جا سکے۔ اس حوالے سے عمران خان کی رہائی کی تحریک انصاف والوں کے لیے ایک امید پیدا ہوئی ہے۔ وہ کہاں سے امید آئی ہے؟ وہ آئی ہے امریکہ سے۔ ویسے امریکہ کا کوئی تعلق نہیں بنتا کہ وہ پاکستان میں کسی قسم کی مداخلت کرے، کسی کو قید کے حوالے سے کردار ادا کرے، کسی کو پھانسی پر چڑھانے کے حوالے سے کردار ادا کرے، یا کسی کو سزا دلوانے کے حوالے سے کردار ادا کرے، یا کسی قیدی کو چھڑانے کے حوالے سے کردار ادا کرے۔ یہ پاکستان کا بالکل اندرونی معاملہ ہے۔ لیکن جب کسی سے آپ لے کے کھاتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ ہم تو وینٹیلیٹر پر ہیں، امریکہ ہی ہمیں وینٹیلیٹر سے اتار سکتا ہے، یہ آج کے وزیر دفاع خواجہ آصف کی طرف سے ایک بار نہیں کئی مرتبہ کہا گیا، تو پھر ایسے معاملات میں تو امریکہ کی مداخلت بن جاتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ہم ان سے لیتے ہیں، ان کا کھاتے ہیں۔ اور جیو کی طرف سے جس طرح سے مہم چلائی گئی ٹرمپ کے خلاف اور رچرڈ گرینل کے خلاف، ان کے بارے میں اب یہ پتہ چلا ہے کہ یہ بھی امریکی ایڈ سے، US ایڈ سے کروڑوں روپے، کروڑوں ڈالر لے چکے ہیں، لیتے رہتے ہیں، اب بھی لے رہے ہیں، ان کی امداد جاری ہے۔ رچرڈ گرینل کو جیسے ہی ٹرمپ نے اپنا مشیر مقرر کیا تو پاکستان میں حال دہائی مچنا شروع ہو گئی، خصوصی طور پہ ان لوگوں کی طرف سے جو رجیم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ رچرڈ گرینل کی طرف سے کہا گیا تھا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، اس موقع پر بھی ان کے خلاف ایک مہم پاکستان میں چل پڑی، اور اس کے بعد ٹرمپ نے جب ان کو اپنا مشیر بنا لیا تو یہ مہم اور زوروں پر چلی گئی۔ جیو کی طرف سے اس پر باقاعدہ نہ جانے اوپر کے اشارے پر، یا پھر انہوں نے خود ہی اس پر ان کی کردار کشی تک شروع کر دی۔ کہا گیا کہ ٹرمپ نے ہم جنس پرست کو، ویسے تو ہم جنس پرست کوئی نہیں ہوتا، پرست کا کیا مطلب ہے؟ پرست کا مطلب تو یہی بنتا ہے کہ پرستش کرنے والا، جس طرح سے قومیت پرست کہہ دیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کے لیے الفاظ اگر درست ہیں تو وہ قومیت پسند ہو سکتا ہے یا پھر ہم جنس پسند ہو سکتا ہے۔ پرست کیا؟
بہرحال اس معاملے میں ہم نہیں پڑھتے مزید. تو جیو کی طرف سے، جنگ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم جنس پرست کو ٹرمپ کی طرف سے اپنا مشیر بنا لیا گیا ہے. گویا انہوں نے اس چیز کو لیا، اور ساتھ کہا گیا کہ انہوں نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. عمران خان کو بھی ساتھ گھسیٹنے کی کوشش کی. تو اس میں یہ ہے کہ امریکہ کو تو پاکستان میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ خود ان کو گھسیٹ کر، جیسے مسلم لیگ نون ہے، انہوں نے بھی اس پر بڑا رد عمل ظاہر کیا کہ اس کو مشیر بنا دیا گیا. اور ٹرمپ جب جیتے تھے تو اس سے پہلے جو کچھ ان کی طرف سے کہا جاتا تھا مہم کے دوران، اور اس سے پہلے بھی ٹرمپ کے خلاف جو باتیں کی جاتی تھیں اس کا بھی وہاں پہ نوٹس لیا گیا. پہلے ایسے نوٹس نہیں لیے جاتے تھے، اب کیسے نوٹس لیا جا رہا ہے. تو بات ہم نے یہاں سے شروع کی تھی کہ امریکہ کو، خود ٹرمپ اینڈ کمپنی کو، رچرڈ کو پاکستان میں ان لوگوں کی طرف سے گھسیٹ کے لایا گیا ہے. اپنے طور پر وہ شاید کوئی بات نہ کرتے، لیکن جب ان کی طرف سے شدید رد عمل آنے لگا معمولی سی باتوں پر اور کردار کشی ہونے لگی، تو انہوں نے پھر کھول کر وہ باتیں کرنا شروع کر دیں جو شاید وہ باتیں نہ کرتے. تو باقی یہ بھی بڑی سوچنے والی بات ہے کہ آخر کار بڑے بڑے امریکی، برطانیہ کے ایوانوں تک ایسی باتیں، چھوٹی باتیں کیسے پہنچ جاتی ہیں. جیسا کہ رچرڈ گرینل کی طرف سے جیو کے جنگ کے سکرین شاٹ لے کر اس پر انہوں نے جواب دیا کہ جو کچھ بھی ہے، ہم جنس پرست ہے، جو بھی ہے، میں پھر کہوں گا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، فری عمران خان. ان کی طرف سے یہ کہا کہ بات ہم کر رہے تھے کہ اعلیٰ ایوانوں میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، سعودی عرب میں یہ باتیں کیسے پہنچ جاتی ہیں. معمولی سی بات ہے، پاکستان کے اندر ہونے والی بات ہے، اور اردو اخبار میں شائع ہونے والی بات ہے. پاکستان کے اندر اور چھوٹے موٹے جرائد کی بڑی بڑی خبریں بھی وہاں تک پہنچ جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، عمران خان کے وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے شہباز گل ہے، معید پیرزادہ ہے، باقی بھی ہیں، ان کے وہاں پہ جن لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں، وہاں پہ وہ فوری طور پہ ایسی چیزیں پہنچا دیتے ہیں. تو گرینل تک بھی یہ چیز وہاں پہ موجود پاکستانیوں کی طرف سے پہنچائے گی. مشیگن سے ان کا تعلق ہے، وہاں پہ کبھی ٹرمپ کی پارٹی نہیں جیتی، اس مرتبہ جیت گئی، اور اس کی جیت کی وجہ یہی بندہ تھا، یہ وہیں کا رہنے والا ہے. اس نے وہاں پہ مہم چلائی، پاکستانی کو ساتھ ملا، پاکستانی وہاں پہ عمران خان کے زیادہ حامی ہیں. انہوں نے ایک ایک بات عمران خان کے حوالے سے ان سے کی. اسی بنا پر انہوں نے عمران خان کے حق میں ٹویٹ کیا تھا، اور پھر معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ ہماری رجیم کے اور ان لوگوں کے جو کردار کشی کر رہے تھے، ٹرمپ کی، گرینل کی، ان کے قابو میں معاملات نہیں آ رہے. اب یو ایس ایڈ کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جیو کو جو وہ امداد مل رہی تھی وہ بھی شاید ختم ہو جائے. اگر وہ امداد ختم ہوتی ہے تو ان کے لیے اور کئی ہزار راستے ہیں ایسی کمائی کرنے کے. بہرحال آج کل صورتحال بالکل بدل چکی ہے. آپ یہاں پہ چھوٹی سی بات کر دیتے ہیں، اگر وہ عمران خان کے حق میں جاتی ہے، امریکہ کے خلاف جاتی ہے، یا کسی کے خلاف جاتی ہے جیسے عمران خان کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو عمران خان کے حامی وہاں تک، ٹرمپ تک، جو بائیڈن تک، یا جہاں تک بھی انہوں نے بات پہنچانی ہو، محمد بن سلطان تک پہنچا دیتے ہیں. اور مسلم لیگ نون والے بھی ایسا ہی کرتے ہیں. یہ چونکہ حکومت میں ہے، ان کی زیادہ چلتی ہے. عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے ان کو بھی جب بھی موقع ملتا ہے، محمد بن سلمان تک یا کوئی عرب ریاستوں کے جو دوسرے سربراہان ہیں ان تک ایسی بات پہنچا دیتے ہیں کہ عمران خان نے آپ کے خلاف یہ بات. ان کے پاس تو حکومتی ذرائع ہیں، لیکن تحریک انصاف کے پاس صرف اور صرف ان کے پرانے یا نئے رابطے ہیں، ان کے ذریعے وہ اپنی بات وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. نمل یونیورسٹی میں ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر گئے ہیں، ان کی طرف سے وہاں پہ ایک سیشن کیا گیا ہے. وہاں پہ بچے تھے، نمل یونیورسٹی کے بچے تھے، اور ساتھ ہی اے پی ایس سے بھی بچے لائے گئے تھے، تقریباً 150 پونے 200 ان بچوں کی تعداد تھی. اس پر بڑی لہدے ہو رہی ہے کہ وہاں پہ بچوں کی طرف سے سخت سوالات کیے گئے. ڈی جی آئی ایس پی آر کو جواب نہیں آ رہا تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی طرف سے بچوں کے ساتھ جو کچھ بات کی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو ماحول تھا وہ اتنا زیادہ خوشگوار نہیں تھا. جیسے آپ بہت سے بچوں کو بلا لیتے ہیں، بہت سے لوگوں کو بلا لیتے ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی پریشر نہ ہو تو وہ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں. ایک بچے کی طرف سے سوال کیا گیا کہ جناب آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ ہم سوال کر لیں، تو کیا میں اٹھا تو نہیں لیا جاؤں گا؟ اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ کس کو اٹھایا گیا؟ انہوں نے کہا جی کہ مجھے پتا ہے کہ 2 لوگوں کو میں جانتا
ہوں جن کو اٹھایا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بچے کی طرف سے پوچھا گیا کہ آپ نے ماہرنگ بلوچ کے بارے میں بات کی، منظور پشتین کے بارے میں بات کی، ان پر آپ لوگوں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے الزامات لگائے جاتے ہیں، کیا ان کو بھی یہیں پہ بیٹھ کے اپنے بارے میں وضاحت کرنے کی اجازت ہوگی؟ اس طرح کے مزید سخت سوالات بھی اس سیشن میں کیے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ پنجاب کے وہاں پہ طلبہ موجود نہیں تھے، وہاں پہ سندھ کے طلبہ تھے، خیبر پختونخوا کے طلبہ تھے، بلوچستان کے طلبہ تھے۔ ان صوبوں کے طلبہ کو شاید اس لیے لے جایا گیا تھا کہ پنجاب کے بچوں کی نسبت ان کے تحفظات یا ان کو وضاحتوں کی مزید ضرورت ہوگی۔ تو جیسا کہ کہا گیا کہ وہاں پہ DGISPR کے ساتھ بہت برا کیا گیا، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ کیا گیا ہے۔ وہاں پہ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اگر DGISPR چاہتے یا ہمارا وزیر اعظم چاہتا، ہمارا کوئی وزیر چاہتا، جتنے بچے وہاں پہ لے جائے گئے تھے وہاں پہ پلانٹڈ سوالات کیے جا سکتے تھے۔ اس بچے کو یہ سوال دے دیا جاتا، اس کو وہ سوال دے دیا جاتا۔ تو جس طرح سے سخت سوالات ہوئے ہیں تو اس سے یہی نظر آتا ہے کہ وہاں پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا اور ہر بچے کو اپنی بات کرنے کی اجازت تھی۔ تو اس طرح سے میرا خیال ہے کہ بچوں کے ساتھ اس طرح کے رابطے ہونے چاہیے، نہ صرف DGISPR کے بلکہ باقی سیاستدان بھی اپنی بات بچوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ باقی اس بچے کا یہ سوال کہ آپ ماہرنگ بلوچ کو اور منظور پشتین کو بھی یہاں پہ آنے کی اجازت دیں گے، میرا خیال ہے کہ ایسا سوال بنتا نہیں ہے، کیونکہ DGISPR کی طرف سے اگر بھارت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ وہاں پہ نریندر مودی اس طرح سے کر رہے ہیں، ان کا قومی سلامتی کا مشیر دوول یہ کر رہا ہے، تو کیا دوول کو بھی پاکستان میں لا کے بٹھا دینا چاہیے؟ بہرحال سیشن بہتر رہا، تو باقی اپنی اپنی ہر کسی کی مرضی ہے کہ اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے۔ آخر میں چلتے چلتے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سارا شریف کے حوالے سے۔ سارا شریف کے والد کو، ان کی والدہ کو اور ان کے چچا کو سزا سنا دی گئی ہے۔ ان لوگوں کی طرف سے اس پر تشدد کیا گیا تھا، اس بچی کو مار دیا گیا تھا، تو عدالت کی طرف سے تینوں کو 89 ایئر 89 سال 99 جس کو پنجابی میں کہتے ہیں 99 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ 1 سال کم 90 سال کی سزا تینوں کو سنائی گئی ہے۔ والد کو سزا سنائی گئی ہے 40 سال اور اس کی سوتیلی ماں کو سزا سنائی گئی ہے 33 سال، جبکہ ان کے چچا کو سزا سنائی گئی ہے، الطاف ملک ان کا نام ہے، ان کو سزا سنائی گئی ہے 16 سال۔ عرفان شریف ان کے والد کا نام ہے لڑکی کے، اور ان کی والدہ کا نام بینش بطول ہے۔ تو بہرحال اس بچی کو انصاف مل گیا۔ اس بچی کو جس طرح سے مارا گیا، جس طرح سے اس کا مرڈر کیا گیا، انسانیت شرما کے رہ جاتی ہے۔ بہرحال اس پر مزید گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ وہ کچھ ہو چکا ہے جو ایک اچھے معاشرے میں ہونا چاہیے۔ اگر پاکستان میں یہ کیس ہوا ہوتا تو صلح ہو چکی ہوتی، کیونکہ مدعی بھی خود ہونا تھا، ملزم بھی خود ہونا تھا، اور آخر کار مدعی کی طرف سے ملزموں کو معاف کر دیا جانا تھا۔ وہاں پہ چونکہ ریاست مدعی بنی ہے اور معاملے کو منطقی انجام تک پہنچا دیا گیا، تو اس حوالے سے برطانیہ کے نظام کو واقعی اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔